اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے مرزا انجینئر کے ریسرچ پیپر 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں ان صحیح الاسناد احادیث کی حقیقت کیا ہے اور واقعہ کربلا کی آڑ میں مرزا انجینئر نے جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین پر اعتراضات کیے، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ان کے جوابات سیکھ سمجھ رہے تھے۔ پمفلٹ میں مرزا جی نے ایک چوتھا پورشن بنایا ڈی کے عنوان سے، اور عنوان اس کا یہ ہے کہ چوتھے خلیفہ راشد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا بیان اور ان پر منبروں سے لعنت کرنے کی بدعت کب اور کس نے ایجاد کی۔ دیکھیں، میں یہاں پہلے ایک نقطہ واضح کر دوں آپ کو۔ بارہا ہم یہ بھائیوں کو توجہ دلاتے ہیں، مسئلہ نمبر 157 اس کے جواب کے دوران بھی بارہا یہ توجہ دلائی ہے۔ ہم نے آج تک امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا منکر کسی کو نہیں پایا، کوئی آپ کے فضائل کا منکر نہیں۔ یہ تاثر بھی دینا کہ کوئی سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل کا منکر ہے، یہ تاثر بھی دینا دھوکہ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں وہ آدمی دکھائیں کہ جو فضائل علی کا منکر ہے، کھینچے نہیں، لگی لپٹی نہیں کریں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ جو فلاں فلاں حدیث کو مانتے ہو حدیث ضعیف ہوتی ہے، من گھڑت ہوتی ہے، جھوٹی ہوتی ہے، تو فضائل کے اندر ضعیف اور من گھڑت روایات کو نہ ہم ابو بکر کے فضائل میں مانتے ہیں، نہ عمر کے، نہ عثمان کے، نہ ہی معاویہ کے، نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم مجمعین میں سے کسی کے، نہیں اہل بیت کے، نہ ہی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے، اور نہ ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کیونکہ اس کی وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ اس لیے ہم کسی کے بھی فضائل کے اندر ضعیف یا جھوٹی باتوں یا افواہوں کو تسلیم نہیں کرتے، یہ اہل سنت کا منہج ہے۔ اور سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بخاری مسلم کی صحیح احادیث اور بخاری مسلم کے علاوہ بھی دیگر کتب احادیث میں موجود صحیح اسانید و صحیح متون کے ساتھ ثابت شدہ روایات میں موجود ہے۔ مرزا جی نے یہ تاثر ایسے دیا ہے گویا کوئی فضائل علی کا منکر ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، منبروں پہ ان پر منبروں سے لعنت کرنے کی بدعت کب اور کس نے ایجاد کی۔ یہ اب اس کے اوپر انشاءاللہ جو نا اصل بات اس پہ ہونی ہے کہ آیا سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نعوذ باللہ منبروں سے نعوذ باللہ ثم استغفر اللہ لعنت کرنے کا وہ کوئی سلسلہ شروع ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، یا محض یہ ایک پروپیگنڈا ہے رافضیت کا کہ جو مرزا صاحب نے رافضیت کی نمائندگی کرتے ہوئے عوام اہل سنت کو بیان کرنے کی کوشش کی۔ تو اب ہونا کیا چاہیے؟ دیکھیں، مرزا جی اپنے ہر یعنی کہ اس پمفلٹ کے ہر صفحے کے اوپر مثال یہ ایسے عنوان یہاں پہ اوپر لکھتے ہیں، یہ فرقہ واریت سے بچ کر صرف قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کو حجت اور دلیل ماننے اور جھوٹی بے سند اور ضعیف الاسناد تاریخی روایات کے فتنوں سے بچنے والوں کے لیے۔ یعنی کہ مرزا جی یہ تاثر دیتے ہیں کہ ہر صفحے کے اوپر روایت صحیح الاسناد ہے، جھوٹی بے سند یا ضعیف الاسناد یا تاریخی روایت نہیں۔ اب نمبر 32 کے عنوان سے فضائل علی بیان کرنے کے نام پر سب سے پہلے ہی مرزا جی نے جو روایت درج کی ہے سنیں۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ سیدنا ابو حمزہ انصاری تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا کہ وہ فرمایا کرتے ہیں کہ پہلا شخص جو اسلام لایا وہ سیدنا علی بن ابی طالب تھے۔ پھر مرزا جی کہتے ہیں سنن نسائی الکبریٰ کی حدیث میں ہے کہ پہلا شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حرم میں باجماعت نماز ادا کی وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر سنن نسائی کبریٰ کی حدیث نقل کرتے ہیں کہ بے شک پہلا شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام قبول کیا وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر مستدرک کے حوالے سے کہتے ہیں کہ مستدرک للحاکم کی حدیث میں ہے کہ بے شک پہلا شخص جو اسلام لایا وہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ تھے۔ یعنی مرزا جی نے ترمذی، سنن نسائی الکبریٰ اور مستدرک کے حاکم سے ایک ہی روایت درج کی ہے، 3 الگ الگ حوالے دے کے اس کے نمبر بڑھائے۔ یہ تاثر دیا ہے گویا یہ کوئی الگ 3 حدیث ہیں، جبکہ سند بھی ایک ہے، متن بھی ایک ہے، کہ ابو حمزہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جو سب سے پہلے اسلام لایا وہ علی بن ابی طالب تھے۔ اچھا، پھر سنن نسائی کبریٰ کے حوالے سے ایک اور جو نا
مرزا جی نے یعنی کہ روایت درج کی ہے کہ پہلا شخص جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حرم میں باجماعت نماز ادا کی وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ بریکٹ میں جو مرزا جی نے لکھا نا حرم میں باجماعت، یہ بھی اپنی جگہ ایک بڑی اہمیت کا حامل بات ہے۔ حرم میں باجماعت اس حدیث میں لفظ نہیں ہے، وہ علیحدہ ہیں۔ اور پھر حرم میں باجماعت کا مطلب کیا ہوا؟ مرزا جی اشارہ یہ دینا چاہ رہے تھے کہ وہ جو روایت میں آتا ہے نا کہ عمر سب کو حرم میں لے کے گئے نماز پڑھانے کے لیے، مرزا جی اشارہ دینا چاہ رہے ہیں وہ فضیلت عمر کو حاصل نہیں ہے، وہ علی کو ہے۔ ابو بکر سب سے پہلے مسلمان نہیں ہوئے، سب سے پہلے مسلمان علی ہوئے۔ ہم اس کے اوپر انشاءاللہ بات کریں گے۔ اب لطف کی بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ سنن ترمذی درسی نسخہ ہے، اس کے یہ جلد نمبر 2 کے صفحہ نمبر 214 کے اوپر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو اس سند کے ساتھ درج کیا۔ حدثنا محمد بن بشار و محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبہ عن عمرو بن مرہ عن ابی حمزہ، بھائی جان توجہ کیجیے گا، عن ابی حمزہ عن رجل من الانصار عن زید بن ارقم قال اول من اسلم علی، کہ سب سے پہلے اسلام علی لے کر آئے۔ ٹھیک ہے جناب، اب تھوڑا سا غور کیجیے گا، سند اور متن یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ عمرو بن مرہ باباستہ، ابی حمزہ باباستہ، اس کو رجل من الانصار، انصار کے کسی آدمی سے روایت کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس کے لیے جو مرزا جی نے سنن نسائی کبریٰ کا حوالہ دیا، یہ میرے ہاتھ میں سنن کبریٰ امام نسائی کی، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 105 ہے، وہی روایت ہے۔ شعبہ باواسطہ عمرو بن مرہ باواسطہ ابی حمزہ باواسطہ زید بن ارقم بیان کرتے ہیں کہ اول من اسلم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی بن ابی طالب، کہ سب سے پہلے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام قبول کیا وہ علی بن ابی طالب تھے۔ یہ ابو حمزہ باواسطہ زید بن ارقم بیان کرتے ہیں، ان رجل من الانصار سند میں نہیں ہے۔ یہ توجہ کیجیے گا جو میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ اچھا جی، پھر یہ دیکھیں مستدرک کے حوالے سے مرزا جی نے جو اس روایت کو بیان کیا، یہ میرے ہاتھ میں مستدرک حاکم ہے، اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 272 ہے، حدیث نمبر 4663 ہے۔ یہ بھی وہی روایت ہے، حدثنا شعبہ عن عمرو بن مرہ عن ابی حمزہ عن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ قال ان اول من اسلم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، وہی سند وہی متن۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد یہ سنن نسائی کبریٰ میں ہی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 106، بھائی توجہ کرنے کی بات ہے کہ حدیث نمبر 8393، مرزا جی نے بھی اس کو نقل کر رکھا ہے اسی حوالے سے کہ شعبہ باباستہ عمرو بن مرہ باباستہ ابو حمزہ مولا الانصار، وہ کہتے ہیں سمعت زید بن ارقم یقول اول من صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی، بھائی جس نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی وہ علی ہے۔ وہی ابو حمزہ وہی بیان کر رہے ہیں کہ جس نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی وہ علی ہے۔ اس میں بریکٹ میں جو مرزا جی نے لکھا نا حرم میں باجماعت، یہ الفاظ حدیث میں نہیں تھے، لیکن لطف کی بات ہے آگے امام نسائی کہتے ہیں وقال فی موضع آخر، اور دوسرے مقام پہ انہوں نے کہا اسلم علی، صلی علی نہیں، اسلم علی، تو جس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا وہ علی ہے۔ یعنی ایک ہی راوی اس کو کبھی تو یہ بتاتا ہے کہ سب سے پہلے نماز پڑھنے والے علی تھے، اور کبھی وہ یہ بتا رہا ہے کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے علی تھے، یعنی کہ متن میں بھی اتفاق نہیں ہے۔ اچھا پھر ابھی رک جائیں، بھی اس میں بات باقی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سند ہم نے پوری اس کی سمجھ لی تینوں کتابوں سے۔ اچھا جناب علی، اب تھوڑا غور کیجئے گا، وہ جس نے وہ مرزا جو اپنے لیے کہتا ہے کہ لوگ مجھے آئیکن کہتے ہیں، اب بھائی سنیے گا ذرا بات کو، لطف کی بات یہ ہے مرزا جی اپنے بارے میں کہتے ہیں مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر مرزا جی نے کہا بطور خاص عوام الناس کے لیے شاہ جی کے جنہیں احادیث کے صحیح یا ضعیف ہونے کی پہچان نہیں ہوتی جب تک کہ ان کی رہنمائی کو دوسرا نہ کر دے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان بیچاروں کو وہ اتنے للو پنجو ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ صحیح اور ضعیف کیا ہے۔ مرزا جی کی للو پنجو عوام، مرزا جی کے مقلدین کا تعارف مرزا جی کی زبانی ہے للو اینڈ پنجو۔ اور سنیں پھر کہتے ہیں کہ مرزا جی اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ خود اتنا بڑا آئیکن بن چکے ہیں، حالانکہ میں نہیں سمجھتا
وہ کہتے ہیں کہ آپ ہمیں ریفرنسز کے بغیر بتایا کریں کہ آپ کا موقف کیا اس مسئلے میں. تو میں نے اسی بت پرستی کو تو توڑا ہے. میں نے اسی بت پرستی کہ موقف جو لوگ دیتے ہیں ساتھ ریفرنس بھی بیان نہیں کرتے, کاؤنٹر چیک نہیں ہو سکتا, احادیث جو بھی بیان کرتے ہیں ان کی نمبرنگ بھی بیان نہیں کرتے, ضعیف ہو صحیح ہو بیان کر جاتے ہیں, اور سب کے سب اہل سنت کے علماء والے تینوں گروہ بریلوی, دیوبندی, سلفی یعنی اہل حدیث اور اہل تشیع کا بھی یہی حال ہے. تو مرزا جی تو یہ بت پرستی نہیں کروائیں گے نا ضعیف روایت والی, ایک بات ہے. اچھا پھر مرزا جی تفسیر قرآن لیکچر نمبر 312 سورہ حدید کی تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں ہمارے اہل سنت میں بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث تینوں کے علماء بزرگ 2 نمبر ہی کرتے ہوئے آدھی حدیث بیان کرتے ہیں. ضعیف حدیث والی بت پرستی کرانی نہیں ہے اور آدھی حدیث بیان کرنا 2 نمبر ہی ہے. ہو گیا. پھر اس کے بعد مرزا جی نے مسئلہ 157 پارٹ 2 کے اندر ایک جگہ پہ مرزا جی کہتے ہیں کہ تو آدھی حدیث کیوں پیش کرتے ہیں, پوری روایت بتائیں نا, آدھی روایت بیان کر کے تو اس قسم کا اپنا ڈھونگ رچانے کی کوشش کرتے ہیں. پوری روایت بتانی چاہیے, آدھی روایت بتا کے آدمی اپنا ڈھونگ رچاتا ہے. تو مرزا جی تو ڈھونگ نہیں رچائیں گے, نہیں سمجھے کچھ بات باہر. اچھا سنیں ذرا, مسئلہ نمبر 157 میں ایک جگہ مرزا جی نے نا ہمیں چونکا دیا تھا, ہم حیران رہ گئے تھے. کہنے لگے میں نے نا فلاں فلاں اپنی ویڈیو کے اندر صحیح مسلم کا مقدمہ پڑھایا ہے. کس نے؟ لوگ مجھے آئیکن کہتے ہیں. مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر ایک جگہ کہتا ہے تھوڑی بہت شاجی ثانوی عربی آندی ہے, قرآن پاک کے الحمدللہ عربی مکمل آتی ہے, احادیث بھی وہ معاملات کر لیتے ہیں. جو بندے کو تھوڑی بہت عربی آتی ہے اس نے صحیح مسلم کا مقدمہ پڑھایا, جس کو اصول حدیث کا الف سے صاد تک کا جو فاصلہ ہے نا وہ پورا طریقے سے نہیں گزرا, اس نے صحیح مسلم کا مقدمہ پڑھا. چلیں کبھی اللہ نے توفیق دی تو ہم وہ مقدمہ دیکھیں گے کہ مرزا جی نے کیا پڑھا. فی الحال یہ صحیح مسلم ہے, جلد نمبر 1 کا مقدمہ ہے, صفحہ نمبر ہمارے والے نسخے میں 209 ہے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بعض محدثین احادیث منکرہ کو ضعیف اور مجہول سندوں کے ساتھ بیان کر رہے ہیں, ضعیف اور مجہول سندوں کے ساتھ بیان کر رہے ہیں, اور عام لوگوں میں اہلیت نہیں ہے کہ وہ صحیح اور ضعیف احادیث کو الگ الگ کر کے چھانٹ سکیں, تو ہم نے سوچا کہ اے شاگرد تمہاری فرمائش پوری کر کے احادیث صحیحہ کا ایک مجموعہ پیش کر دیں. یاد رکھو جو محدث احادیث صحیحہ اور غیر صحیحہ میں امتیاز کر سکتا ہو اور ثقہ اور غیر ثقہ راویوں کی پہچان رکھتا ہو, اس کو صرف ایسی احادیث ذکر کرنی چاہیے جو اسانید صحیحہ سے مروی ہوں اور ان کے راویوں میں سے کوئی شخص بھی جھوٹ کے ساتھ متہم, بدعتی اور مخالف سنت نہ ہو, اور جس سند کا کوئی راوی اس قسم کا ہو اس کی کوئی حدیث ہرگز قبول نہ کرے. اس سے نقطہ یہ پتہ لگا کہ آپ فضائل کے نام پر ہی صحیح جب کوئی روایت بیان کریں اور آپ اہل سنت کے منہج پہ خود کو کہہ رہے ہیں, تو آپ ضعیف اور مجہول قسم کے راوی, وہ جو جھوٹ سے متہم ہیں, ایسے راوی, ان کی روایات کو ذکر نہیں کریں گے. اچھا پھر دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں الکفایہ فی علم الروایہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی, اس کے صفحہ نمبر 23 پہ صحیح سند کے ساتھ وہ امام محمد بن یحییٰ الزہلی رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری کے استاد بھی ہیں, پھر بعد میں ان کے شاگرد بھی ہیں, ان کا قول لے کے آئے. وہ فرماتے ہیں ولا یجوز الاحتجاج الا بالحدیث الموصل غیر المنقطع الذی لیس فیہ رجل مجہول ولا رجل مجروح. صرف اور صرف ایسی حدیث سے دلیل پکڑو جو کہ موصول سند کے ساتھ ہو, اس کی سند منقطع نہ ہو, اس میں مجہول راوی نہ ہو, اور ایسا راوی نہ ہو جس پہ ایسی جرح ہو جس سے اس کی روایت ضعیف ثابت ہو سکتی ہو. اب ذرا سمجھے گا بات کو, دیکھیں جیسے کہ ابھی ہم نے پڑھا کہ ترمذی میں ابو حمزہ مولا الانصار اسے بیان کرتے ہیں ان رجل من الانصار کی سند سے, ان رجل من الانصار, انصار کے کسی شخص سے, وہ شخص مجہول ہے, اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے. اچھا پھر سمجھیں اس بات کو, یہ مکہ مکرمہ سے شائع شدہ ترمذی کا نسخہ ہے, اس کے صفحہ نمبر 849 پہ حدیث نمبر 3735 ہے کتاب المناقب میں, یہ اس باب کے تحت ہے کہ باب اول من صلی علی و اول من اسلم علی, اس کے تحت حدیث نمبر 3735. حدثنا محمد بن بشار و محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبہ عن عمرو بن مرہ عن ابی حمزہ عن رجل من الانصار. اس نسخے میں بھی یہ ابو حمزہ عن رجل من الانصار کی سند سے ہے. اچھا اسی طرح یہ سمجھے گا
یہ مسند احمد پر امام ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ کے زوائد ہیں. یہ مسند احمد کے زوائد کے اوپر کتاب ہے غایۃ المقصد فی زوائد المسند، اس کی جلد نمبر 3 کے صفحہ نمبر 365 کے اوپر حدیث نمبر 3644 ہے. حدثنا حسین حدثنا شعبہ عن عمر بن مرہ قال سمعت ابا حمزہ عن رجل من الانصار. یہاں بھی اس کتاب میں بھی یہ ان رجل من الانصار کی سند سے روایت موجود ہے. عرض کرنے کا مطلب ہے رجل من الانصار مجہول الاسم و مجہول الحال ہے. اب آپ دیکھیں کہ مرزا صاحب نے مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر ایک جگہ پر یہ کہا شیخ محمد ناصر الدین دور حاضر میں بہت بڑے محقق حدیث کی فیلڈ کے اندر پوری دنیا میں ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. شیخ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ تعالی المتوفی 1999 عیسوی انہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے. یعنی کہ ایک حدیث کی تصحیح و تضعیف کے مسئلے پر مرزا جی نے ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کی تصحیح کو لیا اور اس کو اپنے لیے حجت بنایا. اور کن الفاظ سے کہ دور حاضر میں حدیث کی فیلڈ کے اتنے بڑے محقق، اور یہ ان کی سلسلہ ضعیفہ ہے. سلسلہ ضعیفہ کی جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 157 مترجم میں وہ ایک حدیث کے اوپر بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے. اس کو ابن ماجہ اور امام بہقی اور امام احمد نے محمد بن ابی یحییٰ کے طریق سے، جو کہ قبیلہ بنو اسلم کا غلام ہے، اس نے اپنی والدہ سے، اس نے ام بلال بنت ہلال سے، اس نے اپنے والد سے مرفوعاً بیان کیا کہ یہ سند ام محمد بن ابی یحییٰ کی وجہ سے ضعیف ہے. ام محمد بن ابی یحییٰ کی وجہ سے ضعیف ہے اس لیے کہ وہ مجہول ہے، اس لیے کہ وہ مجہول ہے. ابن حزم نے بھی ذکر کیا ہے ام بلال مجہول ہے اور ہمیں معلوم نہیں اس کا شمار صحابیات میں سے ہے بھی یا نہیں. مجہول کی روایت کو ناصر الدین البانی جو کہ حدیث کی فیلڈ کے اندر دور حاضر کے اندر بہت بڑے محقق تھے بقول مرزا جی کے، اور اس کے بعد مرزا جی آگے کہتے ہیں اور ہمارے سب کانٹیننٹ میں انہی کے لیول کی بڑی پرسنالٹی اور بعض معاملات میں ان سے بھی بڑی پرسنالٹی شیخ حافظ عمر علی زئی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ ان کی فتویٰ علمیہ المعروف توضیح الاحکام اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 532 پر وہ ایک روایت پہ بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کی سند میں راوی فضل بن سکن مجہول ہے، جیسے کہ اوکیلی رحمہ اللہ نے کہا. شیخ البانی رحمہ اللہ بھی اسے مجہول کہتے ہیں. یہ راوی مجہول العین ہے، یہ راوی مجہول العین ہے، اور مجہول العین راوی کی روایت سخت ضعیف بلکہ بعض اوقات موضوع بھی ہوتی ہے. مجہول العین اور مجہول الاسم کا فرق یہ ہے کہ مجہول الاسم راوی کا یعنی کہ مجہول الحال راوی اور مجہول العین کے اندر فرق یہ ہے کہ مجہول الحال جو راوی ہے اس کا نام وغیرہ تو پتہ لگ جاتا ہے لیکن اس کے حالات سے اندھیرے میں ہوتا ہے. لیکن جو مجہول الاسم و عین ہے یعنی مجہول العین راوی ہے اس کو تو نام تک بھی نہیں پتا ہوتا، جیسے کہ اس سند میں ان رجل من الانصار، کہ ہمیں نام تک نہیں پتا کہ یہ کون ہے، اس کے حالات پھر اپنی جگہ ہیں. اب غور طلب نکتہ ہے کہ بعض نسخوں میں، جیسے کہ ہم نے سنن نسائی کبریٰ کے حوالے سے بھی پڑھا کہ بعض نسخوں کے اندر ابو حمزہ رجل من الانصار آیا ہے، ان جو ہے وہ سند میں سے غائب ہے. اگر تھوڑی دیر کے لیے ہم فرض کر لیں کہ یہ یعنی کہ ابو حمزہ رجل من الانصار سند اس طریقے سے بھی ہے تو تھوڑا سا غور کیجئے گا. یہ میرے ہاتھ میں تہذیب و تہذیب ہے، اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 122 ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ ابو حمزہ جن کے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نام ذکر کیا تھا، طلحہ بن یزید العیلی الکوفی، ان کے حالات بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں روا عن حذیفہ بن الیمان، یہ روایت کرتے ہیں حذیفہ بن یمان سے، وکیلا ان رجل عنہ، اور کہا گیا ہے کہ حذیفہ بن یمان اور ان کے درمیان میں ایک شخص کا واسطہ ہوتا ہے، وہ ان زید بن ارقم، اور یہ زید بن ارقم سے بیان کرتے ہیں، وہ عنہ عمر بن مرہ، اور ان سے عمر بن مرہ روایت کرتے ہیں. قال امام ابن معین رحمۃ اللہ علیہ لم یروی غیرہ عنہ، کہ ان سے عمر بن مرہ کے علاوہ اور کوئی روایت نہیں کرتا. ابن ابان نے الثقات میں ذکر کیا ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قلت قال النسائی لما اخرج حدیثہ عن رجل عن حذیفہ فی صلاۃ اللیل، یعنی کہ امام نسائی ان کی ایک روایت باواسطہ ایک شخص باواسطہ حذیفہ صلاۃ اللیل کے بیان میں لائیں اور کہتے ہیں حاضر رجل یشبہ ان یکون اصلہ وطلع ھذا ثقہ، کہ یہ جو شخص ہے یہ بہت ممکن ہے کہ یہ وہ پہلے والی سند والا، وہ جو پہلے جو بنیادی جو سند ذکر کی تھی اس کی طرف وہ اشارہ تھا. اب وہ جو شخص ہے وہ کون ہے، اور یہ جو آگے انہوں نے کہا وطلع ھذا ثقہ، یہ میرے ہاتھ میں سنن کبریٰ امام نسائی کی اسی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 443 سے کتاب قیام اللیل ہے، اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ باب تسویۃ القیام والرکوع والقیام بعد الرکوع والسجود والجلوس بین السجدتین فی صلاۃ اللیل کے تحت صفحہ نمبر 434 ہے، حدیث نمبر 1389 ہے. یہ روایت درج کرنے کے بعد آگے کہتے ہیں قال ابو عبد الرحمن ابو حمزہ عندنا واللہ عالم طلحہ بن یزید،
یہ سند میں موجود ابو حمزہ جو ہے ہمارے نزدیک اللہ بہتر جانتا ہے یہ طلحہ بن یزید ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ امام نسائی نے بالجزم ابو حمزہ کا انتساب طلحہ بن یزید کوفی کی طرف نہیں کیا ہے بالجزم. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ اندازہ ہے, ہمارے نزدیک جو ہے اللہ بہتر جانتا ہے یہ طلحہ بن یزید وہی کوفی ہے. ٹھیک. وہ حاضر رجل یشبہ ان یکون صلۃ بن ظفر, اور جس سے روایت کر رہا ہے رجل من بنی ابس, ہو سکتا ہے وہ صلہ بن ظفر ہو. یہ وہ روایت. یہاں پر امام نسائی نے انہیں ثقہ نہیں کہا. کس کو؟ ابو حمزہ جو کہ حذیفہ سے روایت کرتے ہیں. سننا ذرا بات. اب دیکھیں یہ میرے ہاتھ میں ہے سنن کبریٰ امام نسائی کی, اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 123 ہے, کتاب الصیام ہے. امام نسائی حدیث نمبر 2677 یعنی کہ وہ ذکر کرتے ہیں 2677, جو کہ اس سند سے انبا محمد بن علی بن الحسن بن شقیق کالا ابی انبا ابو حمزہ ان عاصم ان زر ان عبداللہ بن مسعود. میں تھوڑا سا توجہ دلاؤں, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل کوفہ یعنی اصحاب کوفہ میں سے, زر بن حبیش آپ کے شاگردوں میں سے, عاصم بن کلیب یا عاصم بن وائل دونوں آپ کے کوفی شاگردوں میں سے, اور ابو حمزہ, یہ ابو حمزہ طلحہ بن یزید کوفی ہونا بالکل ثابت شدہ بات ہے. میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں سمجھیں. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب کے اندر ابو حمزہ کے حالات لکھتے ہوئے دو ابو حمزہ جو دو الگ راوی ہیں, امام نسائی نے ایک کے لیے الگ یعنی کہ روایت پر بات کی, اور دوسرے کے لیے یہاں پہ یعنی طلحہ بن یزید کو جہاں ثقہ قرار دیا وہ یہ ابو حمزہ طلحہ بن یزید. اس جگہ ثقہ قرار اس ابو حمزہ کو نہیں دیا انہوں نے امام نسائی. کہا جا سکتا ہے کہ ابو حمزہ ایک ہی آدمی ہے, لیکن اس لیے نہیں ہو سکتا, آپ سمجھیں ذرا اس بات کو, کہ یہ جو ابو حمزہ یہ تو طلحہ بن یزید کوفی ہیں, جس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ عاصم بن کلیب یا عاصم بن وائل دونوں ہی زر بن حبیش کے شاگردوں میں سے اور اہل کوفہ میں سے. زر بن حبیش کوفی ہے, زر بن حبیش عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بیان کر رہے ہیں وہ کوفی ہیں. تو طلحہ بن یزید کوفی یہاں پر ابو حمزہ طلحہ بن یزید کوفی کا ہونا تو بالکل واضح ہوتا ہے. لیکن چلیں ہم تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لیتے ہیں کہ یہ طلحہ بن یزید کوفی ابو حمزہ یہی ہے, لیکن اصل مسئلہ یہ ہے, اور یہ بھی مان لیتے ہیں کہ امام نسائی نے انہی کو ثقہ قرار دیا, اور ابن حبان نے تو کتاب الثقات میں ذکر ہی کیا. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ابو حمزہ کبھی اس کو یعنی کہ سند کبھی اس طرح ہوتی ہے کہ عمر بن مرہ اس کو با واسطہ ابو حمزہ رجل من الانصار ان زید بن ارقم بیان کرتے ہیں, اور کبھی ابو حمزہ ان رجل من الانصار ان زید بن ارقم بیان کرتے ہیں, جو کہ یہی نہیں کہ ترمذی کے بعض نسخوں میں بعض میں نہیں, بلکہ میں نے ابھی آپ کے سامنے زوائد المسند جو کہ امام ہیثمی کے اس کا حوالہ بھی آپ کو پڑھ کے بتایا ہے کہ اس میں بھی جو یہ ان رجل من الانصار کی سند سے موجود ہے. اچھا, لہذا سند میں اس ابہام کے ہوتے ہوئے ہم اس روایت کو صحیح قرار نہیں دے سکتے, اور اگر یہ ابو حمزہ طلحہ بن یزید بھی ہو تب بھی صرف امام نسائی, کیونکہ ابن حبان تو مجہولین کی توثیق میں متساہل ہے, امام نسائی کے علاوہ کسی نے بھی ان کو ثقہ قرار نہیں دیا, یہ اکیلے صرف امام نسائی کی توثیق کے لیے. اور جبکہ اگر یہ بھی ثقات بھی ہم تسلیم کر لیں تھوڑی دیر کے لیے تو یہ بخاری مسلم کی روایت کے خلاف ہے. یہ روایت بخاری مسلم کی روایت کے بھی خلاف ہے, جو ابھی میں انشاءاللہ بھائیوں کے سامنے پڑھ کے بتاؤں گا, اور پھر اس کے بعد ہم چیئرز کریں گے. یعنی اس سے پہلے بھی بلکہ ہم ایک اور بھی نقطے کی طرف آپ بھائیوں کو توجہ دیں گے. ہاں, صرف ایک نقطہ واضح کرتا جاؤں اور وہ سمجھے گا ذرا بات. دیکھیں, کوئی یہ کہے کہ جی ابو حمزہ کی روایت بواسطہ زید بن ارقم امام بخاری بھی صحیح بخاری میں لائے, تو یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے. اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 177 ہے, کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, باب اتباع الانصار. اس کے تحت حدیث نمبر 3767 ہے اس سند کے ساتھ. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبہ ان عمر سے مراد عمر بن مرہ ہے, سمیت ابا حمزہ ان زید بن ارقم. پھر وہ روایت ہے, لیکن اب نقطہ سمجھے گا. روایت یہ ہے کہ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے کہا کہ انصار نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہر نبی کے تابعدار لوگ ہوتے ہیں, ہم نے آپ کی تابعداری کی, آپ اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہمارے تابعداروں کو بھی آپ میں شریک کر دیں. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی. اب تھوڑا غور کیجیے گا. فنمیت ذلک الی ابن ابی لیلہ, یہ حدیث عبد الرحمن بن ابی لیلہ کے سامنے اس کا ذکر ہوا. او بھائی, عبد الرحمن بن ابی لیلہ کے سامنے اس حدیث کا تذکرہ کیا عمر بن مرہ نے. قال قد زعم ذلك زید,
تو انہوں نے کہا کہ زید بن ارقم نے یہ حدیث بیان کی ہے. بھائی سنو، توجہ سنو. اگر ابو حمزہ لائق اعتبار راوی ہوتا تو عمر بن مرہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے اس کی تصدیق کرتے ہیں، اور کیا امام بخاری یہ مطابق ذکر کرتے ہیں؟ سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ محض ایک اکیلے ابو حمزہ کے بیان کرنے سے اگر اس روایت کا مسئلہ واضح ہو جاتا تو عمر بن مرہ اس کی تصدیق عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے نہیں کرتے. اور اب آپ کو حیران کریں، ذرا سمجھیے گا اس بات کو. یہ دیکھیں ترمذی میں جہاں سے مرزا جی نے حدیث نمبر 3735 کے تحت اس روایت کو نقل کیا، آپ حیران رہ جائیں گے. آگے ہی الفاظ یہ ہیں کہ عمر بن مرہ کہتے ہیں فذکرت ذلک لابراہیم نخعی فانکرہ، میں نے اس بات کا ذکر ابراہیم نخعی سے کیا. وہی عمر بن مرہ دیکھو یہاں بھی ابو حمزہ سے یہ بات سننے کے بعد تسلیم نہیں کر لی، بلکہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا. یعنی کہ یہ وہ کہتے ہیں اول من اسلم علی، وہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام علی نے قبول کیا، تو ابراہیم نخعی نے کہا اول من اسلم ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا ہے. تو اگر ابو حمزہ کی بات صحیح ہوتی، دیکھو یہاں بھی عمر بن مرہ ابو حمزہ سے سن کے خاموش ہوئے، ابراہیم نخعی سے اس کے بارے میں سوال کیا. اگر ابو حمزہ کی بیان کردہ روایت ثابت ہوتی تو ابراہیم نخعی اس کا انکار نہیں کرتے اور بتاتے نہیں کہ سب سے پہلے اسلام. لیکن اگر اس کے بعد بھی کسی کی تسلی نہیں ہوتی ہے، تو یہ کہتا ہے کہ نہیں جی بس یہ ہم مانیں گے، یہ صحیح ہے. ہم کہتے ہیں یہ صحیح ہے نا، ابو حمزہ کی روایت صحیح ہے، اچھا ٹھیک ہے، گڈ، چیئرس، آؤ چیئرس کرتے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں معجم الاوسط ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 290 حدیث نمبر 2010 ہے. بھائی توجہ سنیے گا. امام حیثمی رحمۃ اللہ، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حدثنا احمد بن الحسین ابو جعفر الانصاری الاصبہانی قال حدثنا غالب بن عبد اللہ بن غالب السعدی عن سفیان ابن عوینہ عن مصر عن عمر بن مرہ عن ابی حمزہ رجل من الانصار عن زید بن ارقم. او بھائی سنو توجہ سے، وہی عمر بن مرہ ابو حمزہ سے بیان کر رہے ہیں بواسطہ زید بن ارقم اولو من صلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر، جس نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. تو اگر آپ نے ابو حمزہ کی اول من اسلم علی والی روایت لینی ہے تو اول من صلی علی النبی ابو بکر والی روایت کیوں نہیں لینی ہے؟ آپ کہو کہ غالب بن عبداللہ بن غالب السعدی کی وجہ سے، تو یہ من حدیث خیثمہ بن سلیمان القرشی، اس کے صفحہ نمبر 129 130 کے اوپر حدیث نمبر صفحہ نمبر 129 130 کے اوپر ہے اخبرنا عبد الرحمن قال اخبرنا خیثمہ قال اخبرنا ابو قلابہ الرقاشی قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا شعبہ عن عمر بن مرہ عن ابی حمزہ عن زید بن ارقم. یعنی کہ غالب بن غالب السعدی کی مطابقت بشر بن عمر نے کر رکھی ہے، اور بشر بن عمر کے بارے میں یہ میرے ہاتھ میں تہذیب الکمال ہے، اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 60 اور 61 ہے. بشر بن عمر بن حکم کے حالات لکھتے ہوئے امام ابو حاتم کہتے ہیں صدوق، امام محمد بن سعد کاتب الواقدی کہتے ہیں کان سکہ، ابن حبان رحمۃ اللہ نے بھی کتاب الثقات میں ذکر کر رکھا ہے. تو بشر بن عمر سکہ ہے اور غالب بن غالب السعدی کی مطابقت بھی کر رکھی ہے، اس لحاظ سے اول من صلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابی بکر یہ سند ثابت شدہ ہے. تو بتائیں ابو حمزہ سے آپ اول من اسلم علی یا اول من صلی علی والی روایت لیں گے، یا اول من صلی ابی بکر یا اول من اسلم ابو بکر والی روایت بھی لیں گے؟ اگر لیں گے تو پھر اس کے درمیان تطبیق کرو کہ پہلے کس نے اسلام قبول کیا، ابو بکر نے یا علی نے. چلو ہم آپ کو تطبیق کر کے دیتے ہیں اس کی صحیح احادیث سے. سنیے گا ذرا بات. یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 105 ہے، کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کنت متخذا خلیلا. اس کے تحت حدیث نمبر 3660 ہے. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون؟ تقتل الفیۃ الباغیہ، تجھے باغی جماعت شہید کرے گی. 2812 حدیث نمبر 2812 والے عمار بن یاسر. وہ عمار بن یاسر کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دیکھا ہے کہ جب آپ کے ساتھ 5 غلام
دو عورتیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا اور کوئی مسلمان نہ تھا. 5 غلام، 2 عورتیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کوئی مسلمان نہیں تھا. بخاری کی روایت. اور سنیں گے ذرا بات کو، یہ میرے ہاتھ میں فتح الباری ہے، جس کے لیے مرزا انجینئر نے مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر جب بات کہہ رکھی ہے کہ آپ ایک حدیث پہ بات کرتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ اس حدیث کی شرح فتح الباری میں دیکھو، داؤد راج صاحب کی شرح میں دیکھو. تو یہ فتح الباری ہے، اس کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 20 ہے. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ شرح کرتے فرماتے ہیں وَأَمَّا الْآبُدَ فَهُمْ بلال و زید بن حارثہ و عامر بن فہیرہ. جو غلام تھے ان کے اندر بلال، زید بن حارثہ اور عامر بن فہیرہ تھے. فَإِنَّهُ أَسْلَمَ قَدِيمًا مَعَ أَبِي بَكْرٍ، کیونکہ یہ لوگ ابو بکر کے ساتھ سب سے پہلے اسلام لائے. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ آگے کہتے ہیں وہ ابو فقیہ مولا صفوان بن امیہ بن خلف وہ امل مراتان، اور جو عورتیں تھیں فخدیجہ والاخرى ام ایمن اور سمیہ. نہیں سمجھے؟ عورتوں میں خدیجہ اور ام ایمن یا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمار بن یاسر کی والدہ. سمجھے ہیں بات کو یا نہیں؟ تو سب سے پہلے صحیح بخاری کی حدیث سے پتہ لگا اسلام قبول کرنے والے کون؟ اور سنیں ابو بکر. اور اب ذرا غور کیجیے گا، غور کیجیے گا. صحیح حدیث سے ثابت ہو گیا کہ عمر بن مرہ باباستہ ابو حمزہ، باباستہ زید بن ارقم سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ابو بکر ہیں. مردوں میں اہل سنت کا مسئلہ کو ہونا چاہیے. مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا ابو بکر نے، بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا علی نے، عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا خدیجہ نے. اور اب دیکھیں، اب ذرا دیکھیے گا، اب میں آپ کو سامری کا شاگرد دکھاؤں، سامری جادوگر کا، جس نے رسیاں پھینکی تھیں اپنے والوں کو تو سانپ دکھانے میں کامیاب ہو گیا، لیکن ہم نے وہی رسیاں اسی سے باندھ دیا. سنیں، سب سے پہلے ایک نقطہ بتاؤں آپ کو. ریسرچ پیپر 5A رافضیت، نازبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، صفحہ نمبر 2، نمبر شمار حدیث 4. مرزا جی کہتے ہیں سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کا بیان ہے پہلا شخص جس نے بریکٹ میں لکھتے ہیں بچپن میں اسلام قبول کیا وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی سنیے، توجہ کریں، سن 2015 کے اپنے پمفلٹ کے اندر مرزا جی نے یہ حدیث کا ترجمہ کیسے لکھا ہے بریکٹ ڈال کے، سب سے پہلے بچپن میں جس نے اسلام قبول کیا وہ علی ہے. لیکن سن 2019 کے اپنے 5B والے پمفلٹ میں سے اس بریکٹ کو نکال دیا. اور کیا ثابت کرنے کی کوشش کی؟ رافضیوں کا جھوٹا اپنے منہ میں ڈال کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ سب سے پہلے اسلام علی نے قبول کیا، بریکٹ نکال. اچھا سنیں، چلے چھوڑیں، آدھی حدیث نقل کرو نا، پوری حدیث نقل کرو نا. آدھی کیوں کرتے ہو؟ آدھی نکل کر کے اپنا ڈھونگ رچاتے ہو. اب دیکھو میں آپ کو مرزا کا ڈھونگ سناؤں. ترمذی سے حدیث نمبر درج کیا درج؟ امام ترمذی نے اس حدیث کے نیچے جو لکھا وہ نقل کیا؟ نہیں. امام ترمذی کہتے ہیں کہ عمر بن مرہ نے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا کہ کیا یہ جو حدیث جو ابو حمزہ مولا الانصار بیان کرتا ہے کیا یہ حدیث صحیح ہے کہ اول سب سے پہلے اسلام علی نے قبول کیا؟ تو جواب میں انہوں نے کہا کہ نہیں، حدیث صحیح نہیں ہے. اول من اسلم ابو بکر صدیق، سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا. ترمذی کے اندر ہی تھا. اور دیکھیں مستدرک حاکم کا جو مرزا جی نے حوالہ دیا، آپ حیران رہ جائیں گے. مستدرک حاکم میں بھی وہی مرزا جی کا دیا ہوا حوالہ نیچے لکھا ہوا ہے. امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِي هَذَا الْحَرْفِ أَنَّ أَبَا بَكْرَ الصِّدِّيقَ رضی اللہ عنہ كَانَ أَوَّلُ الرِّجَالِ الْبَالِغِينَ إِسْلَامًا وَعَلِيُّ بن ابی طالب تقدم اسلامہ قبل البلوغ. کہ اور یہ جو ابو حمزہ رجل من الانصار جو الفاظ بیان کرتا ہے کہ سب سے پہلے اسلام علی نے قبول کیا ہے، یہ اس کے سوائے نہیں کہ اس کے بیان کردہ اس جملے میں یعنی کہ اس نے صحیح حدیث کی مخالفت کی ہے، کیونکہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کی حدیث کے نیچے لکھا ہوا تھا، مگر مرزا نے اس کو نقل کیا. آپ اندازہ کریں کس درجے کا دھوکے باز اور دجال آدمی ہے. نہ ترمذی کی روایت جو ہے اس کے نیچے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول تھا وہ پڑھ کے سنا، اور نہیں جو ہے وہ آپ کا امام حاکم کی مستدرک سے پڑھ کے سنا. اور ذرا دیکھیں پھر اس کے بعد امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب معرفت علوم الحدیث، اس کے صفحہ نمبر 23 کے اوپر وہ کہتے ہیں وہ صحیح عند الجماعت، علماء کی جماعت کے نزدیک صحیح ترین بات یہ ہے ان ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ اول من اسلم من الرجال البالغین، کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے. اور پھر اسی طریقے سے یہ دیکھیں، یہ میرا اسد الغابہ ہے،
ابن اسیر الجزری رحمۃ اللہ علیہ کی اس کی جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 301 ہے. وہ کہتے ہیں علماء کی جماعت اس طرف گئی ہے کہ سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام لائے تھے، جیسے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے بھی شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا ہے، اور حسان بن ثابت نے اپنے شعر میں اسی کو بیان کیا، اور عمر بن انبسہ اور ابراہیم نخعی وغیرہ ہم کا بھی یہی قول ہے. ہمیں ابو جعفر بن سمین اپنی سند سے بیان کرتے ہیں، پھر انہوں نے وہ سند درج کی اور اس کے بعد وہ حدیث لے کے آئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جس کو اسلام کی طرف بلایا کچھ نہ کچھ لغزش اور تردد اس سے ضرور ہوا، سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کہ میں نے جس وقت ان سے ذکر کیا انہیں کچھ بھی تردد و شک اسلام کے بارے میں نہیں ہوا. یہ دیکھیں یہ بھی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام انہوں نے قبول کیا. پھر اس کے بعد یہ معرفت علوم الحدیث امام شاہرودی مقدمہ ابن صلاح امام شاہرودی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے صفحہ نمبر 150 کے اوپر وہ کہتے ہیں اول من اسلم من الرجال الاحرار ابو بکر، آزاد مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا. ومن الصبیان اول احداث علی رضی اللہ تعالیٰ، اور بچوں میں سب سے پہلے علی رضی اللہ نے اسلام قبول کیا. ومن النساء خدیجہ، اور عورتوں میں خدیجہ نے. ومن الموالی، اور غلاموں میں زید بن حارثہ نے. ومن آزاد کردہ غلاموں میں زید بن حارثہ نے. ومن العبید بلال، اور غلاموں میں بلال. اور یہ الاصابہ فی تمیز الصحابہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 305 ہے. امام یوسف بن ماجشون کی سند سے امام بخوی کا قول وہ نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے اپنے اسلاف اور بزرگوں کو پایا ہے جن میں ابن منقدر، ربیعہ، صالح بن کیسان، عثمان بن محمد بھی ہیں، کہ ان میں سے کسی کو بھی اس میں شک نہیں تھا کہ صحابہ میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا. اس کے بعد امام بخوی نے جید سند کے ساتھ روایت نقل کی ہے کہ امام جعفر بن محمد الصادق رحمہ اللہ اپنے والد سے امام باقر سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن جعفر نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سرپرست تھے. اہل بیت، ائمہ اہل بیت کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت ابو بکر ہمارے سرپرست تھے اور بہت اچھے خلیفہ تھے، ہمارے اوپر رحم کھاتے تھے، ہمارے ساتھ نرمی سے پیش آتے تھے. ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نرم دلی کی وجہ سے اواہن، نرم دل کا نام دیا گیا. میمون بن مہران کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بحیرہ راہب کے زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے. آپ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سفارش کے فرائض انجام دیے. یہ حضرت علی کی پیدائش سے بھی پہلے کا واقعہ ہے، یہ حضرت علی کی پیدائش سے بھی پہلے کا واقعہ ہے. میرے بھائی غور طلب نکتہ ہے، ان اقوال کو چھپا کے مرزا جی نے اپنے لیے کیا کیا؟ مرزا جی نے اسی پمفلیٹ کے صفحہ نمبر 1 کے اوپر اللہ رب العزت کا فرمان نقل کیا، ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ ویلعنهم اللاعنون. بے شک جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی وعدہ آیات اور رہنمائی کی باتوں کو چھپاتے ہیں جبکہ ہم نے کتاب میں اسے لوگوں کے لیے خوب بیان کر دیا تو انہی لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت اور تمام کرنے والوں کی لعنت. مرزا جی نے علم کی دونوں باتوں کو چھپا کے، دونوں حوالہ جات کو چھپا کے خیانت کر کے آپ خود لعنت کے مستحق ہوئے، اور ہماری طرف سے نہیں. ہم تو مرزا جی پہ اپنی لعنت ضائع نہیں کریں گے. مرزا جی نے اپنے لیے ہی قرآن کی آیت درج کر کے لعنت کھڑی کی. اس کے بعد آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ذکر کی من سئل من علم علمہ ثم کتمہ الجم یوم القیامت یلجمام من النار، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی جو اس شخص کو معلوم تھی پھر بھی اس نے اس علم کی بات کو چھپا لیا تو ایسے شخص کو قیامت کے دن آگ کی لگام ڈالی جائے گی. مرزا جی دونوں حوالوں کو جب اس روایتیں درج کر رہے تھے دونوں حوالے ان کے سامنے تھے، جب واضح طور پہ لکھا ہوتا کہ سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مردوں میں اسلام قبول کیا اور بچوں میں علی رضی اللہ نے اسلام قبول کیا، مگر مرزا جی اس کو چھپا گئے صرف اس وجہ سے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پہلے مسلمان ہونے کی فضیلت ثابت نہ ہو جائے. میرے بھائیوں سمجھیں ذرا اس بات کو، میں نے جیسے شروع میں عرض کیا تھا سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل کا کوئی بھی منکر نہیں ہے. صحیح مسلم کتاب الایمان کے اندر حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی سے محبت نہیں کرتا مگر مومن، علی سے نفرت نہیں کرتا مگر منافق. ہم نے آج تک اللہ تعالیٰ نے جو بصیرت دی، اللہ تعالیٰ نے جو بصارت دی، اللہ تعالیٰ نے جو تجربہ دیا، اللہ نے جن لوگوں سے ملوایا، ہم نے آج تک کسی آدمی کو نہیں دیکھا کہ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ جیسی ہر دل عزیز شخصیت سے وہ کسی بھی طرح کا بغض یا نفرت رکھتا ہوں. یہ صرف رافضیت کا پروپیگنڈا ہے. اور سمجھیں کہ اہل سنت دیکھو اس طرح فضیلت کو بیان کرتے ہیں کہ اس جگہ اس طرح فضیلت کو بیان کرتے ہیں کہ بالغ مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا، عورتوں میں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا، اور بچوں میں علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا. ہمارے اور رافضیت کے درمیان اختلاف اس بات کا، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت کو چھپاتے ہیں اور اس کا ذکر نہیں کرتے. یہی مرزا نے کیا. کسی کے ذہن میں ہو سکتا ہے خیال ہے کہ آپ تو علی کو پہلا مسلمان نہیں مان رہے، نہیں، ہم کہہ رہے ہیں وہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام لایا اور بالغ مردوں میں ابو بکر لایا، اور مرزا کو یہ بیان کرنا چاہیے تھا جیسے کہ اس نے ریسرچ پیپر 5A کے اندر بریکٹ ڈال کے اس بات کا اقرار بھی کیا تھا 3 سال پہلے
لیکن 3 سال بعد 2019 میں جب ریسرچ پیپر 5B چھپ کے آتا ہے تو اس میں سے وہ بریکٹ غائب ہو جاتا ہے. سمجھ میں آتی ہے بات. جو پچھلے دنوں مرزا نے ایک انٹرویو دیا ایک بندے کو, اس ویڈیو کے اندر اس نے بات کی کہ ہم پہلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام کے ساتھ, جب حالات سازگار ہوئے تو ہم نے کہنا بند کر دیا. تو اس کا مطلب مرزا رافضیت کے لیے جو حالات بنا رہا تھا سن 2017 تک ریسرچ پیپر 5A تک, وہ حالات بنے نہیں تھے, اس لیے اس نے وہ بریکٹ دیا. 2019 تک بہت سارے ایسے لوگ اس کو مل گئے کہ جو اس کی رافضیت کے اس کے ساتھ ساتھ ہم نوا ہو گئے, تو اس نے وہ بریکٹ وہاں سے نکال کے یہ خیانت اور یہ نفاق والا کام کیا. مرزا جی کو سننے والے اور ہمیں سننے والے بھائیوں کی جناب میں عرض ہے, یاد رکھیں اس بات کو. میں پھر اپنی بات دہرا رہا ہوں. مسئلہ یہ نہیں تھا کہ مرزا علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت بتا رہا تھا, مسئلہ یہ تھا کہ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کو چھپا رہا تھا. اس لیے ہم نے مرزا کو کاؤنٹر کیا اور یہ ثابت کیا ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا ہے, اور لڑکوں میں سب سے پہلے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا ہے. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا